طاہر بھائی ادا کرنا پڑے گا، اب چوائسز نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی جو آپ نے بات کہی یہ 1000 نہیں 1 کروڑ نہیں، یہ یعنی میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جس وقت یہ ویڈیو آئی اور میں ملک سے باہر تھا کہیں، تو میں نے صرف تصویر جب دیکھی تو بے اختیار میں بڑی دیر روتا رہا، آنسو میری آنکھوں سے گر گئے، اس لیے کہ یہ شخص ایک تو میں اسے جانتا تھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کی داڑھی اور اس کی عمر اور اس کا، تو کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سفید کپڑے کے اوپر جو دبا لگتا ہے نا وہ دور سے نظر آ جاتا ہے، اگر کالے کپڑے پہ کوئی دبا لگے گا تو وہ نظر نہیں آئے گا. مسجد اور مدرسہ کے جو ذمہ دار ہیں ان کو ان سب چیزوں کے بعد یہ جو 3-4 ویڈیو آئی ہیں اس کے بعد اور زیادہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. لیکن ایک گزارش میری بھی ہاتھ باندھ کر ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں، افراد سے ہوتی ہیں، یہ معصوم نہیں ہیں، ان کو لٹکا دینا چاہیے. میرا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ یہ 3 یا 4 جو ویڈیو آئی ہیں یا عزیز الرحمان ہے یا کوئی اور ہے، ان کو لٹکا دے مینار پاکستان کے اوپر. مجھے کوئی فین بٹ نہیں چاہیے، مجھے کوئی نہیں چاہیے کہ یہ سازش ہو گئی. آپ کیسے لٹکا سکتے ہیں اس کو سر؟ نہیں، میرا نہیں خیال. یہ بھی تھوڑا سا بلال بھائی ہمیں چیزوں کو درست سمت میں دیکھنا ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے جو اس طرح کے اعمال کا ہو اس کے پیچھے کوئی لوگ آ جائیں تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ کل کوئی اس کا مطلب ہے، آپ یہ دیکھیں، اگر ہم باقی چیزوں میں تو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت مکہ اور مدینہ، آپ نے کبھی دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر یا امارات کے اندر یا مصر کے اندر اگر کسی دین سے متصل شخص سے کوئی جرم ہوا ہے تو کہا جائے کہ جی اس کے پیچھے تو 1 لاکھ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو معاف کر دیا جائے؟ بھئی کیوں؟ وہ بھی ایک فرد ہے، قانون اس پہ بھی لاگو ہوتا ہے. یہ درست ہے کہ اس کو پورے ادارے کے ساتھ یا ایک فرد کے عمل کو یا 10 افراد کے عمل کو مسجد مدرسہ کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسے اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے، وہ مدرسے میں بیٹھا ہے. نہیں، اس کو زیادہ، میں سمجھتا ہوں اگر دوسرے کو 10 کوڑے لگنے ہیں اس کو 50 لگنے چاہیے. اور اسی لیے میں کل وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک ہیلپ لائن قائم ہو جو خفیہ ہو، جہاں پہ کوئی بچہ یا بچی جس کے ساتھ مسجد میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی زیادتی ہوتی ہے، ہمارے یہاں سب سے بڑا تو خوف یہ ہوتا ہے کہ بدنامی ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ وہ وہاں بتا سکے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ الارمنگ ہے ان ہمارے مدارس کے قائدین کے لیے، مدارس کے ذمہ داروں کے لیے، جن کے پاس یہ بات 6 ماہ پہلے پہنچ گئی تھی، یہ ویڈیوز انہوں نے دیکھ لی تھی اور انہوں نے مصلحت اختیار کی، انہوں نے خاموشی اختیار کی. یہ ہمارے لیے، میں نے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ اسپتال میں ہیں، مولانا انوار اللہ کا قانی صاحب جو دیوبندی مکتبہ فکر کے وفاق کے، اور باقی بھی مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں یا حافظ ریاض حسین صاحب ہیں یا ساجد میر صاحب ہیں. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیز اگر ان کے سامنے آتی ہے یا آئی ہے، بھئی کس بات کی مصلحت، کس بات کا خوف ہے؟ کیا یہ کوئی معصوم ہے؟ کیا یہ فرشتے ہیں؟ ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی؟ طاہر بھائی میرے ساتھ رہیے گا، ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں. ضیاء صاحب آپ بھی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں ہیں اور آپ کے کندھوں پہ بھی بڑی ذمہ داری ہے. طاہر بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو مسلط ہن ہے یہ تو بڑا سیاسی سا بیان ہے نا، یہ مذہبی بیان نہیں ہے. اب آپ نے بھی وہ ویڈیو خدا نہ خواستہ نہیں دیکھی ہوگی، قرآن پاک میں ہاتھ ہے اور بدفعلی جو ہے وہ آن گوئنگ ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا، یہ میں اگر مذہبی طور پہ کہوں تو میرے خیال میں ناموس قرآن لگنا چاہیے، ناموس بہت سے لگنے چاہیے. لیکن چلے میں اس بات کو بھی یہاں چھوڑتا ہوں، وہ جو میری بیوی کا، وہ جو کسی ماں کا، وہ جو کسی باپ کا اعتماد ٹوٹا ہے آپ پہ،
شاہ صاحب وہ اعتماد اب میرے کپتان عمران خان کا ذمہ ہے کہ وہ واپس لے کے آئے، وہ تو آپ کا ذمہ ہے نا. آپ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں ہیں، آپ وہاں پہ قانون سازی چلے نہ کر سکیں، لیکن مشاورت کی طاقت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسمبلیوں میں کسی کی غیرت جاگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جیسے ابھی اشریف صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، میں ان کی ان باتوں کی تائید کرتے ہوئے بات کو آپ کے سوال کے تناظر میں جواب کے طور پہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بلا شبہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مدارس اور مساجد، ہم اگر مقابلے میں سکولز کی بات کرتے ہیں، کالجز کی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات یقیناً جو تقدس اور جو احترام مدارس اور مساجد کا مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے، اور الحمدللہ یہ ہمیشہ موجود رہے گا. اگر ہم اس کو پامال کرتے ہیں یا ہم لوگوں کے اعتماد کو توڑتے ہیں تو یقیناً یہ ہماری ایک بہت بڑی کوتاہی ہے اور بہت بڑی یہ ایک ذمہ داری کی بات تھی کہ جو اس مذکورہ انسان سے جس کے حوالے سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے یہ خراب ہوا ہے. تو یقیناً ہم سب کا یہی مطالبہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کے شاعر تھے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ بھی جو آپ نے بات کی قرآن مجید ہاتھ میں ہے، بخاری شریف کی کتاب اس ہاتھ میں ہے اور اس حالت میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے شاعر کے ساتھ جو مذاق اڑایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت اور حرمت والی چیزوں کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، ان ساری چیزوں کا میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے اس کو سزا بھی ہے. دیکھیے یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے اگر مطالبہ ہی کرنے ہیں اور آپ نے بھی مطالبہ ہی کرنا ہے اور طاہر اشرفی نے بھی مطالبہ ہی کرنا ہے، تو اس ملک میں حاکم کون ہے؟ پھر کرنا کس نے ہے؟ نہیں، حاکم تو یقیناً ہماری عدالتیں ہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے. اب یہ وہ کیس جا چکا ہے عدالت میں، اب حکمرانی اور عدالت میں عدل و انصاف قانون کے کٹہرے میں لانا یہ یقیناً ہماری عدلیہ کی ذمہ داری ہے. جہاں تک اسلامی نظری کونسل کی آپ نے بات ارشاد فرمائی، یقیناً ہماری مشاورت، ہماری بالکل یہی ہمارا یہ مشورہ، ہم تو آپ کے ٹی وی کی وسادت سے ابھی سے اپنا مشورہ دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم اذا سلک فیہم الشریک ترکوہ، کہ جب وہاں کوئی بڑا جرم کرتا تھا پہلی قوموں کی تباہی کا سبب یہ بنا. سر فرض کر لیجئے کہ ہماری عدالتوں کو اتنا مذہب نہیں پتا میری طرح کے ہیں، سر فرض کر لیجئے، جو کہ مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہے، تو کیا کسی نے ابھی تک فارملی آپ سے رائے مانگی ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں؟ نہیں، ابھی تک کسی نے ہم سے رائے تو نہیں مانگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر رائے مانگی جائے گی تو بلا شبہ ہمارا انشاءاللہ متفقہ یہی فیصلہ ہوگا کہ جس نے بھی یہ جرم کیا ہے اس کے اوپر وہ تمام چیزیں جن کی اس نے بے حرمتی کی ہے اور سب کے تناظر میں اس کو سزا ملے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے. تو یقیناً ہم سب کا متفقہ یہی موقف ہے. یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی حرمت اور پھر قرآن پاک کی حرمت، پھر بخاری شریف کی حرمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی، تو یقیناً یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ عمل کہ جس عمل پہ اللہ پاک اتنے ناراض ہوئے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے کہاں سے اٹھایا اور بلندیوں پہ جا کر الٹا کر کے پھینکا، پھر اس کے باوجود اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی. تو اتنا یہ شنیع عمل ہے کہ جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں. لیکن یہاں ایک اور بات سوچنے کی ہے، جیسا میرے ساتھ رہیے کہ میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ رسک پر ہیں. طاہر بھائی، بلال بھائی جو بات کہی ہے نا ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہی ہے. یہ خالی استاد کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں جو معاملات ہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کیوں فرقہ واریت بڑھتی ہے، کیوں فرقہ وارانہ تشدد بڑھتا ہے، وائلنس کیوں بڑھتا ہے؟ کہ جو مولوی زیادہ مولوی کے نام پر ہو یا داڑھی پگڑی والا ہو، تشدد کی بات کرے، ڈی سی صاحب اسے دروازے سے لیتے ہیں، ایس پی صاحب اسے دروازے سے لیتے ہیں، وزیر صاحب اس کی منتیں کرتے ہیں، اور جو امن والا ہو اس غریب کو تو ڈی سی کا کلرک جو ہے وہ دفتر کے اندر نہیں جانے دیتا. میں جب ایڈوائزر تھا مشرف صاحب کے دور میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ جناب ایک مہربانی کرے، اور ہم نے کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا ہے، آپ کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم نے کیا تھا کہ جو وائلنس پھیلاتا ہے یہ ڈی سی کے دفتر کے دروازے میں داخل نہ ہو، اور جو امن والا ہے اسے آپ سر پر بٹھائیں. یہی حال ٹیچر کا ہے، یہی باقی یہ بالکل درست بات ہے. آپ کی دنیا میں، ٹی وی کی دنیا میں دیکھ لیں، مظہر عباس صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ان کے کرائم رپورٹر کا اب تو وہ سسٹم ہی نہیں رہا، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں مائک ہے. لیکن ایک وقت میں کرائم رپورٹر جو تھا اس کا ساروں پہ روب ہوتا تھا، سارے تھانے ڈرتے تھے اس سے. اب صورتحال یہ درست ہے، لیکن
ہم سب کو مل کے، پہلے آپ میرے سے پہلے سیشن میں جو تربیت کی بات کر رہے تھے وہ تو کہیں گم ہو گئی ہے، تربیت نام کی چیز ہی کہیں نہیں ہے. اب تو یہ آن لائن کلاسیں جو ہے اس نے رہی صحیح کسر بھی تباہ کر دی ہے. میرے اور آپ کا ٹیچر آج بھی اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہم احترام میں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری نظریں جھکی ہوتی ہیں. لیکن میرے بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیچر کا رتبہ کیا ہے، نہ ٹیچر نے اسے بتایا. بڑی معذرت کے ساتھ ٹیچر نے بھی اس سے ایک عدم تعلق کا رویہ رکھا ہوا. آیا کلاس پڑھائی، السلام علیکم وعلیکم السلام. اس نے ہمارے استاد اگر ہم کلاس میں نہیں جاتے تھے وہ 10 بار پوچھتے تھے کہ کدھر ہے. اگر بیمار ہے تو تیمارداری کرتے تھے، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو والدین تک بات پہنچاتے تھے. اب ٹیچر کا بھی میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، باقی چھوڑ دے، رات 11 بجے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کلاس شروع ہے. بھئی اس وقت کون سی، وہ کہتے ہیں جی نہ لیں تو ٹیچر جو ہے نمبر نہیں دیتا، نہ لیں تو ٹیچر ناراض ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ دونوں اطراف سے ہے، لیکن اس کے باوجود جو استاد کا مقام ہے، جو احترام ہے، اسے وہ نہیں مل رہا. گزشتہ 10-15 سالوں میں تنزلی آپ آئی کی بات ہے. بالکل اس ٹھیک. میرے پاس تنزلی آخری کو لمحے ختم کرنے کے لیے شاہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے ان چیزوں کا حل بتائیے. اگر آپ قانون سازی کر کے ہاتھ بھی ٹیچر کے مضبوط نہیں کر پائیں گے ایز اے ریاست، تو پھر استاد جو ہے وہ بھی تو میری طرح کے ہی بنیں گے نا. ادھر چولی ماری، ادھر چولی ماری، اس کی جی میں جی ملائی، اس کو پاس کیا. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے کیریئر میں 2 دفعہ 30 اور 50 طالب علموں کو اپنے پرنسپل کے کہنے پہ اس لیے پاس کیا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے کسی پھڈے میں نہیں جانا، جبکہ وہ کبھی تشریف ہی نہیں لائے تھے. جب اتنا کمزور استاد ہوگا اور ہاتھ پیچھے باندھے ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ بندر ہی تماشا کرے، پھر استاد کائے کرا. کیا صاحب بلال بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس معاشرے میں، جیسے بھی میرے ساتھی رفقا بات کر رہے تھے کہ ان کا احترام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ شر نہیں پہنچا سکتے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان بدترین انسان ہوتا ہے اکرم الرجل مخافت الشر ہی، جس کا احترام اس لیے کیا جائے کہ اس کے شر سے بچا جائے. آپ کے اندر اللہ نے شر نہیں رکھی، اللہ نے آپ کے اندر خیر رکھی ہے. اساتذہ کرام کا منصب وہ منصب ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو منصب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معلم ہمیں بطور وراثت عطا کیا ہے. تو الحمدللہ آپ اس عظیم منصب کے اوپر فائز ہیں. من حیث القوم ہماری سوچ اور فکر کو بدلنے کے بہت شکریہ.